اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور محترم بارگاہ کے اندر درود و سلام کی حاضری پیش کرنے کے بعد آج کل سوشل میڈیا پر بالخصوص ایک عدالتی فیصلے کی بنا پر جو ایک سوشل میڈیا پر ہنگامہ چل رہا ہے اور ایز اے مسلمان اور علماء کرام کی ایز اے خطیب یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ وہ اعلان ختم نبوت کو لوگوں کے سامنے عیاں کر کے رکھ دیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ ختم نبوت والا جو چیپٹر ہے، ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، یہ کتنا حساس ہے، اس کی کتنی بڑی ویلیو ہے، اس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت یہ ایک مسلمان اور دین اور ایمان کی بنیاد ہے، اس کی اساس ہے، اور ظاہر ہے جس بلڈنگ کی بنیاد اور اساس کمزور ہوتی ہے اس میں لڑکھڑاپن ہوتا ہے تو وہ عمارت جلدی گر جاتی ہے۔ تو اسلام کی یہ جو عمارت ہے جو ساری عمارتوں سے سپلنڈڈ ہے، شاندار ہے، اس کا اگر دیکھا جائے، معائنہ کیا جائے، مشاہدہ کیا جائے، انالیسز کیا جائے تو بندے کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس بلڈنگ کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ ہے اللہ کو ماننا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بحیثیت خاتم النبیین تسلیم کرنا۔ یہ کتنا ضروری ہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، اس انداز سے ماننا، اس طرح ماننا کہ آپ لفظی طور پر، معنوی طور پر ہر اعتبار سے خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت کے سلسلے کو اس انداز میں ختم کرنے والے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی لیبل لگا کر کے آئے اور کہے کہ میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، یا میں امتی نبی ہوں، کسی بھی قسم کا لیبل لگا کے آئے تو ان سب کو ریجیکٹ کرنا، نہ ماننا، یہ مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اب پھر جب آپ نے سن لیا کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا حساس ہے اور خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، اب اس ساری تفصیل کے بعد کوئی شخص اپنے آپ کو کسی بھی قسم میں لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس انداز میں جو ہے وہ نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کسی بھی نوعیت کا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، تو یاد رکھ لے وہ اگر اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے یا یہ نظریہ رکھتا ہے، پوائنٹ آف ویو یہ رکھتا ہے کہ نہیں جی آنے نبی پاک کے زمانے کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے، دعویٰ کرے، دونوں صورتوں میں یاد رکھیں وہ ایسا بندہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بنیادی وہ چیزیں ہیں ایک تمہید کے طور پر۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جب اپنے آپ کو اپنی تحریروں کے اندر اور اپنی تقریروں کے اندر ذلی نبی، بروزی نبی یا پھر امتی نبی کے الفاظ استعمال کیے، اور جب اس نے کہا کہ میں اس انداز میں نبی ہوں، اگرچہ میں ان کا امتی ہوں لیکن میں آنے والی حیثیت سے، اس کے بعد والی حیثیت سے، بحیثیت خلیفہ یا جس بھی نوعیت کا اپنے آپ کو وہ نبی ظاہر کرتا تھا، اس وجہ سے اس نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس کے جو پیروکار تھے، اس کو ماننے والے تھے، اس کو سننے والے تھے، جب انہوں نے بھی اس کی باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی نبوت کو معاذ اللہ جب تسلیم کر لیا، تو اس اعتبار سے قرآنی اور احادیث کی روشنی میں جب ہم نے ساروں کا خلاصہ نکالا تو اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی بھی کافر ہے اور اس کو ماننے والے بھی دار اسلام سے خارج ہیں۔ یہی وہ بنیاد تھی، یہی وہ بیسک وجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب خود قرآن میں بیان فرما دیا
اور 12 نمبر 22 ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 40 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، جب ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سر پر سجا دیا ہے، تو اب اس کے بعد کسی بھی قسم کا جب کوئی جھوٹا دعویٰ کرے گا تو گویا کہ وہ قرآن کا انکاری ہے، اور قرآن کے حوالے سے اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ یہ رکھیں کہ اگر کوئی قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ تو ایک حرف تو کیا، وہ پوری آیت کا انکار کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو معاذ اللہ خاتم النبیین کی اضافت کرتے ہوئے اپنی طرف جو ہے اس کو منسوب کرتا ہے۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر جو خاتم النبیین کا معنی بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ تو 2 اقوال مفسرین کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام قرطبی تفسیر قرآنی کے اندر مفسرین کی لسٹ کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ ان کا نام آتا ہے، بڑے ہی جاندار ان کی تحقیقات ہوا کرتی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خاتم النبیین والے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ اگلے اور پچھلے تمام علماء کرام کے نزدیک کامل عموم پر ہیں، یعنی خاص بھی یہی ہیں، عام بھی یہی ہیں۔ اب ان الفاظ کے ہوتے ہوئے اب اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے، فرماتے ہیں اس نص قطعی کے ساتھ اس بات کا یہ تقاضا ہے کہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کسی بھی لیبل لگا کر کے آنے والے شخص کا نبوت کا جو دعویٰ کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو سرعام ریجیکٹ اور رد کیا جائے گا۔ یہ ختم نبوت کا مفہوم انہوں نے سمجھایا۔ اسی طرح امام ابن کثیر، اماد الدین ابن کثیر علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کے الفاظ کے اندر عموم ہے، تو فرماتے ہیں جب نبی نہیں آ سکتا تو پھر رسول کیسے آ سکتا ہے، کیونکہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے، اور منطق کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں عموم و خصوص مطلق، کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو جب نبی کی ہی نفی ہو گئی، نبی کا دروازہ، نبوت کا دروازہ ہی بالکل بند ہو گیا، تو اب کوئی بندہ نبوت کا یا رسالت کا دعویٰ کرے گا تو وہ مرتد ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ اب وہ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے فرامین کی روشنی میں جانتے ہیں کہ جو اگر یہ گھنونی حرکت کرتا ہے، اپنے آپ کو اس طرح کا جو ہے وہ لیبل لگا کر کے لوگوں میں پیش کرتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کیا ہے اس حوالے سے؟ سب سے پہلا آپ کا فرمان ترمذی شریف سے نقل کر رہا ہوں، اس کی حدیث نمبر 2425 ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس فرمان کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، فرمایا کہ میرے آنے کے بعد اب نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، منقطع ہو چکا ہے، یہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ فرمایا وَأَنَا فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ، فرمایا اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی رسول ہو سکتا ہے۔ تو اب انہی مفسرین کے اقوال کی جو ہے وضاحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہی ہو گئی۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت نمبر 3532 ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، سرکار نے خود ارشاد فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور اتنا بعد میں آنے والا ہوں، اتنا بعد میں آنے والا ہوں کہ میرے بعد اب کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سرکار نے خود ختم نبوت کے حوالے سے بیان ارشاد فرمایا۔ اسی طرح بخاری شریف کی ہی یہ روایت ہے اور روایت نمبر 2286 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ ختم نبوت کی مثال کیا ہے۔ وہ مثال کو خود ذکر فرماتے ہیں مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، فرمایا میری مثال اور میرے سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان سب کی مثال کا مثالی رجل، اس شخص کی طرح ہے کہ بنا بیتن، جس نے ایک گھر تعمیر کیا، عمارت بنائی،
فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس کو پوری محنت کر کے اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو اس نے شاندار بھی بنا دیا، خوبصورت بھی بنا دیا، سجا بھی دیا۔ فرمایا آگے بات یہ ہے اِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، فرمایا اس پوری عمارت کے اندر ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی۔ ایک شخص نے عمارت بنائی ہے بڑی خوبصورت، پوری اس کے اندر تکمیل ہو چکی ہے، ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی ہے۔ فرمایا کہ فَجَعَلَ النَّاسِ، لوگ آتے ہیں، یطوفون بِهِ، اس گھر کا طواف کرتے ہیں، گھوم کر کے دیکھتے ہیں، چاروں طرف سے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے تعجب کرتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، اور پھر جب گھوم کر کے اس ایک اینٹ کی جو جگہ رہ گئی تھی اس کے سامنے جب آتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں ہَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، اس جگہ پر اس پوری عمارت کی شاندار تکمیل کی وجہ کے لیے وہ اینٹ کیوں نہ رکھ دی گئی، یعنی اس اینٹ کو کیوں خالی چھوڑ دیا گیا ہے۔ فرمایا اس مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ اعلان سن لو، فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا اس پوری عمارت کا نقشہ ذہن میں رکھ لو، پوری عمارت تکمیل پائے تکمیل تک پہنچ گئی ہے، ایک اینٹ کی جگہ ہے، فرمایا وہ ایک اینٹ میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں نے آ کر کے اس عمارت کی تکمیل کر دی ہے، یعنی اس نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ بالکل مکمل ہو چکا ہے۔ اب ذرا آپ ظاہر ہے ہر بندے کے پاس ماشاءاللہ مکان ہے، وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے بھی ہیں کہ اگر کوئی بندہ گھر تعمیر کر رہا ہے یا بطور مستری لگا ہوا ہے، جب پوری دیوار بن چکی ہے کوئی بھی اس کی جگہ خالی نہیں ہے، اب اگر کوئی بندہ کوئی اینٹ پکڑ کے اس کے ساتھ چپکانے کی کوشش کرے یا اسی دیوار کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کرے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، یہ مینٹل ہے، یہ جاہل ہے، کہ جب تکمیل ہو چکی ہے تو اب کسی قسم کی اینٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مثال کے ساتھ اپنے لوگوں کو، اپنے امتیوں کو عقیدہ ختم نبوت بھی بتلا دیا۔ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو فرمایا جس طرح اینٹ لگ چکی ہے اور دیوار مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد اگر کوئی اینٹ پکڑ کے وہاں چسپا کرنے کی کوشش کرے، گھسیڑنے کی کوشش کرے تو فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ پاگل ہے، وہ جاہل ہے۔ وہ ختم نبوت کا مسئلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مثال کے ساتھ لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا کہ ایسے لوگوں کا اعتبار نہیں کرنا، وہ عقلی طور سے بھی پیدل ہے، وہ کسی بھی قسم کے وہ جو ہے وہ حق پر نہیں ہے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ مجھ محمد پر ختم ہو چکا ہے۔ یہ وہ مثال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خود جو ہے وہ بیان فرمائی۔ اب جو اس کے باوجود یہ سارے دلائل ہیں، ان کے باوجود بھی اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، منکر ہوتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ وہ سزا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی طے فرمائی ہے، متعین فرمائی ہے۔ بخاری شریف ہے اور روایت نمبر 4389 ہے۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب سنایا تھا، وہ خواب تو ذرا مجھے سناؤ، وہ خواب کیا تھا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے وہ خواب جیسے سنا تھا سیم ویسے ہی میں نے بتایا۔ وہ خواب کیا تھا؟ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بینا انا نائم، فرمایا میں سویا ہوا تھا، اریت انہ وضع فی یدی اسوران من ذہب، فرماتے ہیں میرے ہاتھوں کے اوپر 2 سونے کے کنگن رکھ دیے گئے، دونوں ہاتھوں کے اوپر 2 سونے کے کنگن رکھ دیے گئے۔ فرماتے ہیں ففزعتہما وکرہتہما، جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے ان کو ناپسند کیا، میں نے ان دونوں کنگنوں کو ناپسند کیا۔ تو فرماتے ہیں فأذن لی، مجھے خواب کے اندر ہی یہ آرڈر دیا گیا، یہ حکم دیا گیا، کیا کروں؟ فنفختہما، میں ان دونوں کو پھونک مار کے اڑا دوں۔ فرماتے ہیں میں نے پھونک ماری، فطارا، وہ دونوں اڑ گئے، وہ ختم ہو گئے۔ اور فرمایا فاولتہما، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خود اس خواب کی تعبیر یہ جانی کہ فرمایا کذابین یخرجان، فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ابھی میرے دور کے اندر ہی 2 کذاب ظاہر ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے
حضرت عبیداللہ بن عبداللہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارک کے اندر ہی اسود انسی نامی شخص جو صنعاء کے رہنے والا تھا اور دوسرا مسیلمہ کذاب، ان دونوں نے ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. اور یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس میں ایک بڑی ہی لطیف بات بھی ہے، اشارہ بھی ہے. سرکار فرماتے کہ جب میں نے دونوں ہتھیلیوں پر سونے کے کنگن دیکھے تو فرماتے فَنَفَخْتُهُمَا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان کو پھونک مار کے اڑا دوں. میں نے پھونک ماری وہ اڑ گئے. اب سونے کے کنگن ہے لیکن پھونک سے اڑ رہے ہیں. فرمایا یہاں سے اشارہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر بھی بیٹھے گا تو تم سمجھ لینا اس کے پاس کوئی دلیل کا وزن نہیں ہے، وہ ایک ہوا کا جھونکا ہے جسے تم پھونک سے آپ اڑا سکتے ہو، کیونکہ اس کے پاس نبوت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِمَا، یہ جو سرکار کا فرمان ہے اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے. اور حضرت عبیداللہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسیلمہ کذاب اور اسود انسی نامی شخص دونوں نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر ہی حضرت فیروز رضی اللہ تعالی عنہ جو شیر ہیں انہوں نے اس کو قتل کیا، واصل جہنم کیا. لیکن جو مسیلمہ کذاب تھا اس نے پہلے تو آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ایک معاہدہ کیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت وحشی بن حرب نے اس کو نیزہ مارا، اور پھر حضرت عبداللہ بن زید نے جو ہے وہ اس کو تلوار کا وار کیا، اور حضرت خبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کے ساتھ اس کی گردن اتار کر کے اس کو بھی واسطے جہنم کر دیا. یہ دونوں جو ہیں انہوں نے اس حدیث پاک کی روشنی کے اندر ظاہر ہوا کہ یہ سرکار کے دور کے اندر انہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. تو پتہ چلا یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا طریقہ اور سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے. اب وہ مسیلمہ کذاب اس نے کیا کیا تھا اس حوالے سے بھی ذرا جان لیجئے کہ بخاری شریف کی یہی روایت ہے اور روایت نمبر 3620 ہے. یہ مسیلمہ کذاب چند ساتھیوں کو لے کر کے مدینہ منورہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اپنے نبی تک میرا یہ پیغام پہنچا دو. وہ پیغام یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر آپ اپنے جانے کے بعد مجھے خلافت مقرر کر دیں، یعنی خلیفہ مقرر کر دیں، تو میں جو ہے وہ تمہاری پیروی میں آ جاؤں گا، میں تمہاری جو ہے وہ پیروی میں آ کر کے زندگی بسر کرنا شروع کر دوں گا، میرے ساتھ والے بھی ساتھ ہی آ جائیں گے. اچھا، جب یہ پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف سے پھر اس جگہ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آپ فرماتے ہیں سرکار کے ہاتھ میں نا ایک چھڑی کا شاخ تھی، ٹکڑا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کذاب کے سامنے جب آئے نا تو آ کر کے پھر اس نے جب یہ مطالبہ رکھا، سرکار نے آگے سے بڑا ہی لطیف جواب ارشاد فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ جو اشارہ کر رہے ہو یاد رکھو، لو سألتنی ہذہ القطعہ، فرمایا تم تو خلافت کی بات کر رہے ہو، امارت کی بات کر رہے ہو، فرمایا میرے ہاتھ میں یہ جو شاخ کا ٹکڑا ہے، فرمایا اگر تم اس کا بھی سوال کرو کہ یہ مجھے دے دو، تو فرمایا یہ بھی میں تجھے نہیں دوں گا، یہ بھی تجھے نہیں دوں گا. اور فرمایا وَلَن تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْكِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيدُ فِيكَ مَا رَأَيْتُ. فرمایا کہ مجھے جو خواب میں دکھایا گیا تھے، مجھے گمان ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ انہی میں سے ایک تو بھی ہے. یعنی مسیلمہ کذاب کے بارے میں جو سرکار نے پہلے خواب دیکھا تھا، اسی حوالے سے سرکار نے اس کو دیکھ بھی لیا کہ یہ وہی کذاب ہے جس کے حوالے سے مجھے خواب میں بتلایا گیا تھا کہ یہ دو کنگن ہیں. ان کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے دو جو ہے وہ جو خبیث قسم کے بدبخت لوگ ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. ان میں سے یہ مسیلمہ کذاب تھا. اور یہ مسیلمہ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حرکت اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا اتنی ناپسند تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مسیلمہ کذاب ادھر سے مردود ہوا، اس کی مراد پوری نہ ہوئی، چلا گیا، پھر اس نے تھوڑے عرصے کے بعد اپنے سفیر بھیجے کہ جاؤ جا کر کے مسلمانوں کے نبی سے یہ میرا جو معاہدہ ہے وہ دوبارہ ان کے سامنے رکھو. اب جب وہ دو سفیر سامنے آئے نا تو ذرا اندازہ لگائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے جب بھی کوئی اس کے اندر پیش رفت کرتا ہے، جب بھی اس کے اندر دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، سرکار کو وہ کتنا ناپسند ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں
فرمایا کہ جب وہ 2 سفیر آئے اور آ کر کے انہوں نے مسیلمہ کذاب کی بات بتائی ہے، اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کیا، پیغام لے کر کے آئے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیغام لانے والوں کے متعلق بھی اتنی ناپسندیدگی کا اور اتنی ناراضی کا اظہار فرمایا. آپ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ قَاتِلًا وَفْدًا لَقَتَلْتُكُمَا، فرمایا دونوں یاد رکھ لو، اگر مجھے اجازت ہوتی، اگر میری شریعت میں یہ ہوتا کہ جو سفیر بن کے آ رہے ہیں ان کو بھی قتل کر دیا جائے، تو آج میں تم دونوں کو بھی قتل کر دیتا کہ تم کون ہوتے ہو اس جھوٹے ختم نبوت کے داعی کا پیغام میرے پاس لے کر کے آنے والے. اب یہاں سے اندازہ لگائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام، یہ حرکت کتنی ہی ناپسند ہے، اور آج اسی کا سہارا لے کر کے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے اندر اور بالخصوص ہماری عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ججز صاحبان جو اپنے آپ کو چیف جسٹس کا عہدہ دلوا کر کے بھی قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سب بھول جاتے ہیں، اس قرآن کی آیت کو بھی بھول جاتے ہیں، نبی پاک کے سارے فرامین کو اور میرے نبی کی اتنی ناپسندیدگی والا جو اظہار ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں کہ یار ختم نبوت کا معاملہ اتنا حساس ہے، ہم نے اس کو اتنا لائٹ لے لیا، اتنا نارمل سمجھ لیا. یاد رکھو ختم نبوت کے حوالے سے تو ہمارا آئین جو ہے پاکستان کا، اگر اس کو ہی سمجھ لیا جائے، یہ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ نے سمجھا نا. ذرا آئین پاکستان کی روشنی میں ایک آرٹیکل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ آرٹیکل میں آپ کو سیم وہی پڑھ کے دکھاؤں گا، آپ نے خود انالیسس کرنا ہے، اس کا کرکس اور نتیجہ بھی نکال لینا ہے کہ آئین پاکستان کی روشنی میں اصل مسلمان کون ہے اور آئین پاکستان کی ہی روشنی میں غیر مسلم کون ہے. آئین پاکستان کی آرٹیکل نمبر 260 ہے اور اس کی ذیلی دفعہ 3 ہے، اور اس 3 دفعہ جو ہے اس کی شق الف ہے. پہلی شق کے اندر، الف شق کے اندر یہ واضح لفظوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. وہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ مسلمان سے مراد وہ مسلمان بندہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی وحدت کو سمجھتے ہوئے اس کو قادر مطلق سمجھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہوئے، خاتم النبیین کی مہر کو ثبت کرتے ہوئے اس بات کو جان لے اور اس بات کا جو ہے مطلقاً اپنا عقیدہ قائم رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی بھی لیبل لگا کر کے آئے اس کو جو مانے گا، فرمایا وہ مسلمان نہیں ہوگا، جو دعویٰ کرے گا وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا بلکہ دار اسلام سے وہ خارج ہوگا. یہ آرٹیکل نمبر 260 ہے، اس کی دفعہ 3 شق الف ہے. اور شق بے کے اندر غیر مسلم کی وضاحت کی ہے. شق بے کے اندر وضاحت کرتے ہوئے جو الفاظ لکھے ہیں وہ کہتے ہیں غیر مسلم شخص سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جو لاہوری گروپ سے ہو، قادیانی گروپ سے ہو، یا کسی بھی قسم کا لیبل لگا کر کے اپنے آپ کو ذلی نبی، بروزی نبی، امتی نبی، کسی بھی قسم کا لیبل لگا کے اپنے آپ کو نبوت کا دائیں دار سمجھے، تو فرمایا جو شخص اس کو مانے گا، اس کو سمجھے گا، اس کی بات کو تسلیم کرے گا، آرٹیکل نمبر 260 کے مطابق آئین پاکستان کی روشنی میں وہ شخص مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہے. یہ تو غیر مسلم کی نشانی بتائی گئی ہے. آئین پاکستان کو سامنے رکھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو دیکھا جائے تو بات تو بالکل عیاں ہو جاتی ہے. جب آئین پاکستان کو پڑھ کر کے اس کو پاس کر کے جناب چیف جسٹس صاحب بنا جاتا ہے تو پھر ان آئینوں کو کیوں بھول جاتے لوگ؟ جب اس ساری صورتحال کو شق الف ہے، شق بے ہے سامنے رکھتے ہوئے جج صاحب کو یہ بات کیوں بھول جاتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. اور یاد رکھیں ہم یہ حکومت پاکستان سے آخر میں مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی قسم کی گمبھیر صورتحال کے انتظار میں نہ بیٹھے، معاملات کے اور حالات کے کشیدہ ہونے کے انتظار نہ کریں، بلکہ حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کسی بھی عوامی ری ایکشن سے پہلے یہ حکومت اپنا کردار ادا کرے اور قادیانیوں کو بٹھائیں اور ان کے بڑے جو عہدیدار ہیں ان کو بٹھا کر کے دو ٹوک بات پوچھیں اور ان کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، اپنا آئین یہ رکھیں اور انہیں کہیں کہ تمہیں اگر اتنا ہی شوق ہے شعار اسلام کو اپنانے کا، تمہیں اتنا ہی شوق ہے مسجد کا نام دینے کا، اس میں مینار لگانے کا، تمہیں اتنا ہی شوق ہے اگر قربانیاں مسلمانوں کی طرح ذبح کرنے کا، تو اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے؟ دو ٹوک بات ان کے سامنے رکھو اور ان کو کہو کہ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. اور یہ حکومت پاکستان کی اور حکومت اور اعلیٰ جو حکمران ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے
کہ ان لوگوں کے ساتھ دو تو بات کرے، اور اگر کہا جائے کہ اگر تم شعار اسلام کو اپناتے ہو تو اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرو، اور اگر یہ صورتحال تمہیں برداشت نہیں، اگر یہ تمہیں توفیق نہیں ہے، اگر تم بد نصیب ہو، بدبخت ہو، تو یاد رکھو تمہارا اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اپنے اوپر سے اسلام کو اور مسلمان کے لبادے کو اتار پھینکو، کیونکہ یہ وقار ہے مسلمان کا۔ اگر یہ حکومت پاکستان یہ کام کرتی ہے تو اس صورت میں تحفظ آئین پاکستان بھی ہوگا اور تحفظ ختم نبوت بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عہدیداران کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے قانون اور ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین سنت عطا فرمائے۔